حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم، اور باب العلم کون کہہ رہا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، وہ فرما رہے ہیں، اور ان کا فرمایا انہوں نے کہہ دیا تو ڈن ہے سر، سٹیمپ لگ گئی، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہیں، اور علم کا جو دروازہ ہے، جو منبع علم ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تیری عبادت، یا اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت نہیں، ایک تجارت ہوگی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف میں بھی نہیں کرتا، کہ یہ عبادت نہیں، غلامی ہوگی۔ یہ جو خوف ہے سر، جس کو ہم خوف خدا بھی کہتے ہیں، یہ خوف کے عناصر کیا ہیں، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ایک جی ذکر کیا ان کے قول کا، تو جی انہوں نے تو بہت ہی کلیئر کر دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ باب العلم کہ علم کا دروازہ ہیں حضرت علی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو اس لائق ہے، یو ڈیزرو اٹ۔ لیکن کچھ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ناراضگی اپنی جگہ ہے، لیکن کیا وہ ناراضی یا ناراضگی جو بھی لفظ ہے، اس میں محبت اور عشق شامل نہیں ہے؟ یہ جو خوف میں وہ شامل نہیں ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں اس کو اس کی پلیئر کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ الفاظ اور اپنی یہ نیت رکھیں کہ میں خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کہوں جی کہ میں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جی یہ بہت بڑا آپ نے سبجیکٹ چھیڑ دیا ہے، اور آپ نے بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے، جو جس کی لپیٹ میں پوری اکثریت ہے ہاں، دنیا۔ تو صرف مسلمان نہیں بلکہ جو بھی مذاہب دنیا میں ہیں، یہ خوف کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ ہر اکثریت اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ جی اور جو دوسرا ایسپیکٹ آپ نے، یعنی جو پہلی دو لائنیں فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ان دو لائنوں میں پوری دنیا کا ایمان ہے، جب سے انسان آ رہے ہیں جب تک آتے رہیں گے، کہ کچھ لوگ جنت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں اور کچھ لوگ خوف میں کرتے ہیں۔ یہی دو کیٹیگریز ہیں، اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو اصحابہ کرام کی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا ایمان بتا رہے ہیں کہ ان کا ایمان یہ ہے، اور یہی تمام اصحابہ کرام کا ایمان تھا، اور یہی ہر دور کے مومنین کا ایمان ہے، کیونکہ مومن ہائیسٹ سٹیچر ہے، ایک انسان کا ہائیسٹ کیریکٹر ہے، جو قرآن کے اندر درج ہے، لکھا ہوا ہے، بالکل آئینے کی طرح ہے۔ اور جب بھی میں اس آئینے میں دیکھتا ہوں تو شرم آ جاتی ہے، کیونکہ مومن کا کیریکٹر جو ہے وہ بڑا کنسسٹنٹ، بڑا ڈٹرمنڈ، اور بہت بے لوس، اور ایک ریفائنڈ، اور ایک اعلیٰ ظرف، اور ایک اعلیٰ کردار، ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین جس کیریکٹر کی خوشبو ہوتی ہے اور دور تک وہ خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ بہت بڑا کردار ہے مومن کا، جو کہ ہم سب کو بننا چاہیے بھی، بننا ہے بھی، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ وہی ٹارگٹ ہے۔ اور باقی جتنے بھی شارٹ کٹ ہیں وہ سمجھ لیں کہ ٹائم پاس، یا جیسے ہم بچے کو وہ کوکی دے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بزی کر دیتے ہیں کہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ مومن ہی ایکچولی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو خوف وہ پکڑ کا، دو خوف ہیں بدر بھائی۔ ایک خوف ہے جو پکڑ کا خوف ہے، وہ اس کو ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں، جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کو جیسے چور ہوتا ہے، تو وہ ہم نے سنا تھا کہ چور جو ہے وہ جب پکڑا جاتا ہے تو سکون سے سوتا ہے جیل میں جا کے۔ تو جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا تو اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ آج میں اس دفعہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ تو جو غلط کر رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ کا خوف ہوتا ہے، اور مومن جو ہے اس کو بھی خوف ہوتا ہے۔ قرآن میں خوف آیا ہے مومن کے ساتھ، لیکن اس کو خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو پکڑ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ تو کر ہی نہیں رہا مومن،
اس کو خوف یہ ہے کہ کہیں میں چھوٹی بات نہ کر دوں, اللہ. کہیں میں چھوٹا نہ سوچ لوں, کہیں میں کوئی ایسی تھاٹ کو, ایسی سوچ کو انٹرٹین نہ کر لوں ایک لمحے کے لیے بھی, جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں صرف سوچ لیا تھا کہ شاید اللہ قادر نہیں ہے میری اس سچویشن سے مجھے باہر نکالنے میں. تو اس سوچ کی وجہ سے ہی وہ اتنا جیسے کہتے ہیں نا کہ سیڈ ہو گئے, اتنا امبیرس ہو گئے کیونکہ اللہ دور ہو گئے ان سے, کہ اس نے سوچ کیسے لیا ایسا. تو ان کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اناؤنس کیا, وہ جو ہم سب پڑھتے ہیں, انی کنت من الظالمین. تو مومن انبیاء کا لیول جو ہے وہ اس پہ خوف اس چیز کا ہے کہ میں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا, کیونکہ اللہ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے, اللہ نے مجھے اپنی امانت دی ہے, اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے, اللہ نے مجھے عزت دی ہے, اللہ نے مجھے اپنی کمپینین شپ عطا کی ہے. تو وہ بالکل ڈفرینٹ خوف ہے. جس خوف کی حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کر رہے ہیں وہ وہی خوف ہے جو آپ نے آج سوال اٹھایا ہے, جس میں ہم سب لوگ آ جاتے ہیں. جس طرح ہم عبادت جب کرتے ہیں تو اس چکر میں کہ اس رات میں کر لوں, رمضان میں کر لوں, عمرہ کراؤں, تاکہ میرا وہ خوف اتر جائے کہ جو میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں. تو وہ خوف پھر آتا ہے, وہ پھر آتا ہے, وہ پھر آتا ہے, کیونکہ شیطان اسی خوف سے تو ہمیں گلٹ میں لے کے پھر جسٹیفیکیشنز دے دیتا ہے تاکہ ہم ڈھیٹ ہو جائیں, تاکہ ہم انسینسٹیو ہو جائیں, تاکہ پھر ہم, کیونکہ کتنی دیر گلٹ میں رہیں گے. پہلی دفعہ کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو گلٹ ہوتا ہے, سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم. جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان کا پھر وہ گلٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ نیورو سائنٹسٹ سے اگر پوچھیں تو ایک آلمنڈ گلینڈ ہوتا ہے یہاں پہ بادام کی طرح کا, اور وہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ہم گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ شرنک ہو کے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نیچر اللہ نے بنائی ہے, ہمیں احسن عمل کے لیے بنایا ہے, ہمیں بہترین عمل کے لیے بنایا ہے, احسن تقویم, اشرف المخلوقات, اس طرح کے جو بڑے بڑے رتبے انسان کے لیے, لیکن اس انسان کے لیے جو اس مقام تک پہنچ جائے. تو ہم اس لیے خوف میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے بدر بھائی کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں عبادت اس خوف کو زائل کرنے میں کرتے ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے. پھر وہ عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ میں فخر کرتا ہوں, مجھے شرف ہے اور مجھے میرا پرائیڈ ہے, میری ڈگنیٹی ہے ایمان, میں انجوائے کر رہا ہوں ایمان کو, میں شکر میں عبادت کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیا. یہ والی فیلنگ پھر نہیں آتی. وہ جو ایک قدردانی ہوتی ہے, جیسے ہم اچھے دوست کی قدر کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ہر وقت ہر سچویشن میں میرے کام آئیں گے, ہر سچویشن میں میرے ساتھ تھے. تو ایک شکر بھی ہوتا ہے, لحاظ بھی ہوتا ہے, ان کی ناراضگی کی فکر بھی ہوتی ہے. والدین کوئی وہ نہیں ہوتے کہ گولی مار دیں گے, لیکن آپ ان کے سامنے سگریٹ پینے کا سوچ بھی نہیں سکتے, ایٹ لیسٹ جو جس دور میں ہم نے دیکھے. آج کل کا پتہ نہیں ہے, بٹ جنرلی ہم لحاظ کرتے ہیں. تو اس لحاظ میں عبادت کرنا, حکم بجا لانا, اس عاجزی میں کہ اس نے مجھے اتنا عطا کیا ہے, اس نے مجھے اتنی عزت دی کہ اس نے مجھ سے کلام بھی کیا, اور اس نے مجھے اپنی کمپینین شپ دی, اپنی ذات پہ سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا. تو میں کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے ہلکی سی بھی کوئی سوچ ایسی آ جائے جو اس کے معیار کی نہ ہو. یہ والا خوف جائز ہے. لیکن وہ جو خوف ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے, بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, اس کے ریزنز ہیں,